بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہاب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 36 سے۔ فمن اظلم، پھر کون زیادہ ظالم ہے، ممن افترا، اس شخص سے جس نے باندھا علی اللہ، اللہ پر، کذباً جھوٹ۔ افترا باندھنا مطلب جھوٹ بولنا کسی کے بارے میں بھی، افترا بھی اردو کا ہی ورڈ ہے۔ او کذب بآیاتہ، یا جھٹلایا اللہ کی آیات کو، بآیاتہ اس کی آیات کو، یعنی کہ یہاں پر ہی سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اب پیچھے آ گیا نا ممن افترا علی اللہ، تو یہاں سے صرف ہی آیا ہے، اس کا مطلب اس کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف۔ اولئک ینالہم، یہی لوگ ہیں کہ پہنچے گا ان کو، نصیبہم ان کا حصہ، من الکتابی کتاب لکھے ہوئے سے، یعنی کہ کتاب سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم جب آئیں گے ان کے پاس، رسولنا ہمارے رسول۔ یہاں پر رسول سے کیا مراد ہے؟ فرشتے، موت کے فرشتے۔ رسول کا کیا مطلب ہے؟ ایکچولی رسول کا لفظی میننگ کیا ہے؟ بھیجے ہوئے۔ ہم اصل میں اب تک رسول کا مطلب کیا سمجھتے تھے؟ پروفٹس، صرف ہم کو اتنا ہی معلوم تھا، ایک ہی میننگ معلوم تھا۔ اصل میں رسول کا مطلب کیا ہے؟ بھیجے ہوئے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے۔ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، رسول بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہم جب سینٹینس پڑھتے ہیں، جب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہاں پر رسول کی بات ہو رہی ہے یا فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے، آپ اس کا ٹرانسلیشن ایسے کریں، جب آئیں گے ہمارے بھیجے ہوئے، یا توفونہم تو ان کی روحیں قبض کریں گے، قالو تو وہ کہیں گے، اینما کنتم کہاں ہے وہ، کنتم تھے تم، تدعونا جن کو تم پکارتے، من دون اللہ اللہ کے سوا، قالو وہ کہیں گے، ضلوا وہ گم ہو گئے، انا ہم سے، وشہدوا اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم اپنے خلاف، انہم کانو کہ بے شک تھے وہ، کافرین کفر کرنے والے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو مارے، کوئی کسی کو پیٹے، لیکن ظلم یہاں پر کون سا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا، یعنی کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ کی آیتوں کو کوئی وربلی انکار نہیں کرتا کہ میں قرآن کا انکار کرتی ہوں، کوئی بھی مسلمان، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ قرآن پڑھنا جانتا ہو نہیں جانتا ہو، لیکن وہ وربلی ایسا نہیں کہے گا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، بلکہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اس پر عمل نہ کرنا، وہ اس کا انکار ہے۔ اب جیسے کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ وراثت کے مال ان تک پہنچا دو، پھر اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ آج کل کئی مسلمان گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ وراثت نہیں دی جاتی، بہنوں کو بھی وراثت نہیں دی جاتی، ان کو بے دخل کر دیا جاتا ہے کئی جگہ پر۔ پھر اسی طریقے سے طلاق کے مسئلے، اس کے پھر حیض اور نفاس کے مسئلے، پھر طہارت کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ تو خلاف عمل کرنا بھی کیا ہو گیا؟ کذب بھی آیاتی، یہ بھی اسی میں آ جائے گا۔ یعنی کہ منہ سے نہیں بولنا لیکن اس پر عمل نہ کرنا، یہ بھی پھر جھٹلانا ہی ہو گیا۔ کہ انسان جب کسی چیز کو مانتا ہے تو اس کو عمل بھی کرتا ہے نا۔ اب آپ کوئی چیز کو اگر پسند کرتے ہیں، کوئی چیز کو، تو آپ اس کو فالو بھی کرنا شروع کریں گے۔ اب جیسے کہ ہم نے کل پڑھا تھا خذوا زینتکم عند مسجد اللہ، تو یہاں پر جب ہم نے پڑھا تو ہم کو کیا خیال آیا؟ جب آپ اپنے اپنے نمازوں پر کھڑے ہوئے، اپنے اپنے مصلی پہ کھڑے ہوئے، تو آپ کو یہ خیال تو آیا ہوگا نا کہ ارے اللہ تعالیٰ نے خذوا زینتکم کہا ہے کہ زینتیں اپنی اپنی لے لو جب نماز کے لیے کھڑے ہو، تو کیا میری صحیح ہے؟ میرے کپڑے صحیح ہے؟ میرے پاک ہے؟ میری آستین صحیح ہے؟ میرا سر ڈھکا ہوا ہے؟ میرے بال تو نہیں نظر آ رہے؟ میرے ہاتھ تو نہیں نظر آ رہے؟ میرے پیر تو نہیں نظر آ رہے؟ تو انسان کا خیال تھوڑا سا گیا نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے آیتوں پر عمل کیا۔ حالانکہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم کو کوئی چلے نہیں لگانا تھا 40 دن کے، یا ہم کو ہمالیہ پہاڑ پر چلے نہیں جانا تھا۔ جیسے کہ ہندوازم میں جاتے ہیں لوگ، بالکل وہ دنیا سے کٹ کے، اپنے رشتہ داروں سے کٹ کے، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہماری عبادت کی راہ میں رکاوٹیں بن رہی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہمیں نہیں کہا۔
اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبلی ہم کو، دیکھیے کہ جتنی آیتیں ہم کو ڈوز ہے تو اس میں کوئی ایسی مشکلات نہیں ہے جو ہم کو کرنا ہی نہیں، ہم نہیں کر سکتے. بڑا نہیں یہ تو میں نہیں کر سکتی، یہ تو بڑا مشکل ہے. اب تک ہم نے کوئی ایسی آیت پڑھی؟ آپ خود آبزرو کریں کہ ہم اتنی چیزیں پڑھ رہے ہیں اور سب اتنی آسان ہے کہ ہم بالکل آسانی سے اس کو فالو کر سکتے ہیں. بس اب تک ہماری غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اب ہم اس کو چونکہ ہم سمجھ رہے ہیں تو ہم کو یہ لگ رہا ہے یہ تو بڑا آسان ہے، یہ تو میں آسانی سے کر سکتی ہوں. یہ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ صرف نماز کو خضوع زینتکم کہا گیا تو ہم تو آرام سے اچھے کپڑے فل لباس پہن سکتے ہیں. اب بس یہ کہ ہم تھوڑا اب تک لیزی ہو رہے تھے اور ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا تھا. اب جب آیت آ گئی ہے، ہم نے اس کے بارے میں اتنا ڈسکس کیا تو ہم کو یہ لگا کہ نہیں کیا چیز ہے، ہم کو اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں. چلو ہم کپڑے پہن سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں، کپڑے کور ہے یا نہیں یہ چیک کر سکتے ہیں، صاف ہے کہ نہیں چیک کر سکتے، وضو اچھے سے کیا یا نہیں یہ بھی چیک کر سکتے ہیں. یہی خضوع زینتکم ہے. اب ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ لپسٹک لگاتے بیٹھے ہیں یا آئی لائنر یا آئی شیڈ لگائیں یا پھر اب 1 گھنٹہ میک اپ جب تک کہ نماز کا ٹائم ٹل جائے گا. تو ایسا یہ زینت نہیں کرنی ہے اختیار، بلکہ اللہ کے لیے جو زینت اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے وہ زینت ہم کو کہی جا رہی ہے. تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں، کہ جو ہم فالو کر سکتے آسانی سے، جو ہم نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہدایت دے کہ ہم اس کو ہدایت دے. اور یہ لوگ ہیں جنہیں پہنچے گا ان کو ان کا حصہ لکھا ہوا، یعنی کہ ان کو پھر عذاب پہنچے گا، جو ان کے اوپر عذاب آ جائے گا. اب ان کو لکھا ہوا عذاب کے وقت پھر کیا ہوگا؟ نہ کوئی پیچھے ہٹ سکے گا اور نہ پھر کوئی آگے ہٹ سکے گا. جو ان کے اوپر اب جب ان کا گناہوں کا ڈھول بھر جائے گا تو پھر کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ پھر ان کو پھر بخشش نہیں ہوگی، پھر ان کی پکڑ آ جائے گی. تو یہاں پر بھی یہی بتایا گیا ہے کہ انسان جو بھی کرے گا اس کا اب حصہ اس کو بھگتنا تو پڑے گا، جو گناہوں کا حصہ ہے اس کو بھگتنا پڑے گا، الا یہ کہ اللہ اسے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ سے اس وقت، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ہر وقت استغفار کیا کریں، ہر وقت. اور میں نے پرسوں ایک ویڈیو ڈالی تھی کہ استغفار کیسے کرنا چاہیے، ہمارے گناہوں کو ریئلائز کر کے. صرف ہم کبھی کبھی لوگ یہ کرتے ہیں کہ مووی دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم استغفار بھی پڑھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ استغفار پہ کانسنٹریٹ ہے یا اس کے ڈائلاگس پہ کانسنٹریٹ ہوگا ہمارا؟ کہاں ہوگا کانسنٹریٹ؟ بالکل ٹی وی کے اوپر ہی کانسنٹریٹ ہوگا، ڈائلاگس پہ ہی کانسنٹریٹ ہوگا کہ وہ اب رو رہا ہے، اب یہ کیا بولے گا، وہ کہاں جائے گا، وہ اس کی ماں کیا بولے گی، اس کا بیٹا کیا بولے گا. یہی جائے گا نا ہمارا استغفار پہ تو کانسنٹریٹ جائے گا ہی نہیں کہ میں کیوں استغفار پڑھ رہی ہوں، کیا ہے میرے پاس گناہوں کے ڈھیر. تو استغفار بھی جب ہم پڑھیں ریئلائز کریں کہ اللہ مجھ سے اب تک بہت زیادہ گناہ ہو گئے، فلاں وقت میں نے یہ کیا، فلاں وقت میں نے یہ کیا، میری نمازیں چھوٹی، میرے روزے چھوٹے، میں نے نماز ٹیڑھی آڑی پڑھی، جیسی پڑھنا چاہیے تھا ویسی نہیں پڑھی، کئی بار بنا وضو کے نماز پڑھ لی. اب یہ ہوتا تھا نا کہ ایک ٹائم تھا الکسی والا، جب ہم کو سمجھ نہیں تھی کیا کرتے تھے؟ تیمم کر لیتے تھے، حالانکہ ساری چیزیں موجود ہے، پانی ہے، سب کچھ ہے. فجر میں جان پیارا تیمم کر کے پڑھ لیا. چھوٹے چھوٹے ریزنز پہ سے نماز چھوڑ دی، نفلیں چھوڑ دی، سنتیں چھوڑ دی، بیٹھ کے پڑھ لیے. یہ ساری چیزیں تو بہت کامنلی ہوتی تھی نا جب ہم اتنا زیادہ ہمارا ایمان کا لیول نہیں بڑھا تھا. سمجھیے اب الحمدللہ اللہ ماشاء اللہ ہمارا ایمان کا لیول کچھ تو بڑھا ہے. مجھے آپ لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہے، میرا تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے آپ لوگوں کو دیکھ کر ضرور لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا ایمان کا لیول ماشاء اللہ سے ہائی لیول پہ چل رہا ہے ماشاء اللہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کے لیول کو اور بڑھائے. تو یہی ہو رہا ہے نا کہ اب ہم ایک آیت پڑھتے ہیں اور دوسری بار جب ہم دن بھر میں اس آیت کو ہمارے دماغ میں رکھ کے ہم چلتے ہیں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، آج میں نے یہ پڑھا تھا، ارے ہاں. اب جیسے اسراف کی بات ہم نے پڑھی، آپ لوگوں کو دن بھر خیال آیا ہوگا نا، جیسے ہی آپ برتن دھونے گئے کچن میں، آپ نے فوراً نل ٹیپ کو بند کیا فوراً کہ نہیں مجھے اتنا پانی نہیں بہانا ہے. جب آپ باتھ روم میں گئے، وضو کرنے گئے، نہانے گئے، آپ کو فوراً یاد آیا ہوگا نہیں اللہ تعالیٰ نے اسراف کے لیے منع کیا ہے. میں امید ہے مجھے کہ 90 لوگوں میں سے 80 کو یا 70 کو تو یہ خیال آیا ہوگا، ٹھیک ہے 10-20 کو نہیں بھی آیا ہوگا، لیکن یہی ہمارا کیا ہے، اللہ کی آیات کا انکار نہیں ہے، بلکہ ہم کیا کر رہے ہیں، صدقنا و آمنا. اللہ تو نے جو کہا آمنا، اللہ ہم ایمان لائے، اللہ ہم نے فوراً کر دیا، سمعنا و اطعنا، اسی کو کہیں گے. آپ کا نام اس میں لکھ دیا جائے گا جنہوں نے سمعنا و اطعنا کہا. چھوٹی سی چیز ہے، چلتے چلتے آپ نے ایک کمرے کی لائٹ بند کر دی، نہیں کل میں نے پڑھا تھا اسراف اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، نیکی مل گئی آپ کو. کیا بہت بڑا کام کیا آپ نے؟ کیا آپ جنگلوں میں چلے گئے یا آپ دن رات آپ مصلے پہ بیٹھ گئے؟ کچھ بھی نہیں.
لیکن آپ کے دل میں اللہ کی محبت سے ایک چھوٹا سا کام کر لینا، یہ بھی آپ کو نیکی تک پہنچاتا ہے۔ ایسے کتنی نیکیاں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھی ہے، آؤ اور لے لو، سیل لگا ہوا ہے دن بھر، جو چیز چاہو آپ چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو اللہ سے ریلیٹ، اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جائے گا میں نے یہ کیا تو، چلو میں یہ کرتی ہوں اللہ خوش ہو جائے گا، میں یہ کرتی ہوں اللہ خوش ہو جائے گا، میں وضو کر لیتی ہوں، حالانکہ میرے پاس وضو ہے لیکن میں سوچتی ہوں کہ اللہ میں وضو کر لوں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ اللہ خوش ہو جائے گا، نماز پڑھے سکون سے پڑھے، ہاں اللہ آج خوش ہو جائے گا، میں نے اچھی نماز پڑھی تھی، ہاں کیا اللہ خوش ہوا ہوگا، اپنے آپ سے سوال کیا کرے، ہر نماز کے بعد اپنے آپ سے سوال کیا کرے، کیا میرے سجدے صحیح تھے، کیا میرا رکوع صحیح تھا، کیا میں نے غور کیا سبحان ربی العلیٰ پہ، سبحان ربی العظیم پہ، سورہ فاتحہ پہ، اپنے آپ سے سوال کیا کریں، کسی کو نہ بولے، بس جب نماز ہو جائے نا تو ایک اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا میں نے ساری شرائط پوری کر لی، اگر کر لی تو الحمدللہ، ایک سجدہ کر لیجیے کہ اللہ تو نے مجھے ہدایت دی، میں نے یہ کرنا شروع تو کر دیا، ہو سکتا میں 1 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد اور اس سے زیادہ اچھا کرنے لگ جاؤں، تو یہی کوشش ہماری ہوتی ہے اور یہی ساری چیزیں ہم کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ پھر پھر جب آگے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے، ان کی روحیں قبض کرنے آئیں گے تو وہ کہیں گے کہاں ہے وہ تمہارے جن کو تم پکارتے تھے، یعنی کہ اللہ کے شریک جنہوں نے بنائے تھے، اللہ کے ساتھ جن جن کا وہ شریک کرتے تھے، جن کو شریک کر کے انہوں نے رکھا ہوا تھا، تو وہ پوچھیں گے کہاں ہے وہ تمہارے ساتھ جن کو تم بلاتے تھے، جن کے لیے تم جا جا کے سجدے کر کے آتے تھے، چادریں چڑھاتے تھے، ان کے نام کی نظر نیاز کرتے تھے، تو کہاں ہے اب وہ شریک؟ اب یہ جب مرنے کے ٹائم پہ پھر فرشتے آئیں گے، اب وہ دیکھیے کہ کئی لوگوں کا یہ خیال ہے نا کہ وہ ہمیں چھڑا دیں گے، وہ ہمیں جنت میں پہنچا دیں گے، وہ ہمیں دوزخ سے چھڑا لیں گے۔ اب یہ جو بہت سارے لوگوں کے بہت زیادہ عقیدے خراب ہے، ہمارے آس پاس تو ایسے کوئی لوگ نظر نہیں آتے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اتنے لوگوں کے عقیدے خراب ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں پورے طریقے سے کہ یہ جو ہمارے پیر ہے، مرشد ہے، بزرگ ہے، یہ ہم کو جنت میں پہنچا دیں گے، یہ اللہ سے ہماری سفارش کر دیں گے، ہم کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کو کوئی عبادت سی خاص کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے وہاں نیاز دی تھی نا، ہم نے وہاں پہ چڑھائی تھی نا، تو یہ ساری چیزیں تو اب وہ تو ہمیں بچائیں گے ہی، تو اب وہ کیا ہوا، شیطان نے ان کو عبادتوں سے بھی دور کر دیا۔ ایسے کئی گروہ ہیں جو آج کل اتنے زیادہ بہکے ہوئے گمراہ فرقے نظر آ رہے ہیں، پہلے کے زمانے میں تو اتنا کبھی سننے میں بھی نہیں آتا تھا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اب آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے نظر آ رہا ہے، پہلے بھی ہوتا ہوگا، لیکن پہلے کے لوگ تو اور بھی انوسینٹ تھے، ان کو بھی تو بیچاروں کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، شیطان ان کو آسانی سے بہکا لیتا ہوگا۔ اب تو بھی دیکھیے کہ دین اتنا زیادہ ہو گیا، پھیل گیا چاروں طرف، دین کی اشاعت ہو گئی، الگ الگ کلاسز ہو گئی، اب شیطان کا کام ذرا مشکل ہو گیا، اب یہ کہ اب اس کو اتنا آسانی سے وہ کوئی اس کے بہکاوے میں نہیں آتے، تو یہاں پر ان کو پوچھے جائے گا سوال کہ کیا کہاں ہے اب تمہارے وہ شریک جن کو تم پکارتے تھے، تو وہ کہیں گے وہ گم ہو گئے ہم سے، اب ان کو کہاں نظر آئیں گے قیامت کے دن، وہ سارے جو ہیں اب وہ ان کو کوئی بھی نظر نہیں آئیں گے، اب یہاں پر وہ یہ کہیں گے کہ میرے رسول آتے رہے اور تمہارے پاس تمہاری رہنمائی کرتے رہے، تمہیں ہدایت بتاتے رہے، یہ ساری چیزیں میرے پاس تھی، تمہارے پاس تھی، لیکن اس کے باوجود بھی تم کہاں بیٹھے، اکڑ کے بیٹھ گئے، شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر چل گئے، پھر جنت میں جانے کی تمہارے کوئی صورت نہیں نظر آئے گی، پھر ایسے وقتوں میں پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہو تم اتنا بھٹک گئے، میرے رسول بھی آئے تھے، تمہارے پاس ساری چیزیں تم کو بتائی بھی گئی تھی، کہ میری کتاب تمہارے ہاتھوں میں تھی، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا اللہ تعالیٰ اس کا ایسا تھا مجھے نہیں پتا، اچھا روزے قضا رکھنے بھی تھے مجھے نہیں پتا، اچھا روزوں کا فدیہ اتنا دینا تھا، اچھا مجھے نہیں پتا، کیا ایک مسلمان ایسی بات کرے کہ شیوا دیتا ہے اس طریقے سے؟ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہماری کتاب میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے، بس ہم نے کبھی کھول کے اس کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، سارے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، حیض کے ہے، نفاس کے ہے، میاں بیوی کے تعلقات کے ہے، کیا چیز اس میں نہیں لکھی ہوئی ہے بتائیے؟ اور کوئی یہ کہے کہ اچھا یہ مسئلہ ایسا ہے، میں وہ مولانا سے پوچھوں گی، میں وہ مفتی سے پوچھوں گی، کیوں؟ آپ قرآن کھولیے، آپ کو وہ ساری چیزیں اس میں مل جائیں گی، پڑھیے تو صحیح، کوشش تو کریے پڑھنے کی، آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہونے کے باوجود بھی کیا،
افترا کیا انہوں نے۔ اس آیت میں قبول ہدایت کے لحاظ سے لوگوں کی کچھ اقسام بتائی گئی ہیں۔ ایک تو ایسے لوگ ہیں جو خود جھوٹی نبوت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اب یہ دیکھیں کہ قیامت کے قریب جھوٹی نبوت کے دعوے بھی کرنے والے آئیں گے۔ پھر یہ کہ دوسرے یہ کہ رسول کی تصدیق بھی نہیں کرتے، اس ٹائم پہ جب رسول آتے تھے تو ان کی بھی تصدیق نہیں کرتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے جو آیاتیں نازل ہو رہی ہیں اس کا انکار کر دیتے تھے۔ اس طرح یہ سب طرح کے لوگ بھی سب سے بڑھ کر ظالم ہیں۔ یہ صرف خود گمراہ نہیں ہوتے بلکہ کیا کرتے ہیں، بے شمار مخلوق کو گمراہ کرنے میں حصے دار بناتے ہیں، جو آگے آیت آ رہی ہے کہ وہ کیسے حصے دار بناتے ہیں۔ قال ادخلوا، کہے گا اللہ تعالیٰ سے تم داخل ہو جاؤ، فی ان امتوں کے ساتھ، قد خلت، جو تحقیق گزر چکی ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، من الجنی، جنوں میں سے، والانسی، اور انسانوں میں سے۔ سوری، تھوڑا سا 37 کا تھوڑا سا ایکسپلینیشن رہ گیا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اب وہ تو ہم سے گمراہ ہو گئے اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہوں نے اب کیا کہیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہم ہی صحیح تھے، بلکہ اب کیا کہیں گے وہ، اللہ تعالیٰ ہم ہی غلط تھے، اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، کہ یہاں ان کو ریئلائز ہو جائے گا کہ نہیں ہمارے پاس تو ساری چیزیں آئی تھی لیکن مانا ہم نے ہی نہیں، ہم ہی اکڑ کے بیٹھے نا۔ تو وہاں پھر وہ لوگ اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ ہم ہی کفر کرنے والے تھے۔ کفر سے مراد کیا ہے؟ کفر سے مراد انکار کرنا، اللہ کی باتوں کو نہ ماننا، کفر کا مراد یہ ہے۔ نئے لوگوں کے لیے میننگ بول رہی ہوں کہ ورنہ ہم جنرلی ہم کفر مطلب کیا سمجھتے، نان مسلمس لوگوں کو ہم نے کافر کا درجہ دیا ہوا ہے، بلکہ کافر تو وہ بھی ہے۔ کافر کا ایکچولی میننگ کیا بتایا تھا میں نے آپ لوگوں کو؟ پرانے سسٹرز لکھیے چیٹ باکس میں جلدی سے، کافر کا ایک اور مطلب کیا بتایا تھا میں نے؟ 2 مطلب میں نے آپ لوگوں کو کافر کے بتائے تھے۔ چلیے فاسٹ، ویری گڈ، چلیے، کسی کا بھی رپلائی نہیں آیا ابھی تک۔ کافر کا کیا مطلب بتایا تھا میں نے؟ نہیں، انکار کرتے ہیں، جی سارا امتیاز، انکار کرتے ہیں، اور ایک میننگ، لفظی میننگ کیا بتایا تھا؟ نہیں، اور ایک میننگ کیا بتایا تھا؟ ایک تو کفر ہے چھپانا، انکار کرنا بھی کفر ہے، اور کیا میننگ بتایا تھا میں نے؟ کس کو کہا جاتا ہے کافر؟ کسان کو۔ بھول گئے آپ لوگ؟ بھولا نہ کریں، لکھ کے رکھا کریں، یاد رہنا چاہیے۔ پرانے سسٹرز کہاں ہیں آپ لوگ؟ اتنے سال سے پڑھ رہے ہیں۔ کیوں کسان کو کیوں کافر کہا جاتا ہے؟ کیا چھپاتا ہے وہ؟ جی سارا امتیاز بتائیے، کیا چھپاتا ہے وہ؟ جی بالکل، بھول گئے آپ لوگ؟ ہاں، دانے کو وہ چھپاتا ہے نا، تو وہ اس کی طرف اشارہ ہے اس کا۔ جی یاد رکھا کریں، کافر کے 2 معنی میں نے آپ کو بتائے تھے، ایک انکار کرنے والا، چھپانے والا، اور دوسرا میننگ کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ تو ان کو کہا جائے گا کہ اب تم بھی ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ، جنوں اور انسانوں کی جو جماعت داخل ہو رہی ہے آگ میں۔ جب بھی وہ کلما دخلت امتن، جب بھی وہ داخل ہوگی ایک امت، لعنت اختہا، لعنت کرے گی اپنی جیسی دوسری امت کو۔ اصل میں اختی کس کو کہا جاتا ہے؟ عربی میں اختی کس کو کہا جاتا ہے؟ بھائی نہیں، بہن، بہن کو۔ جی، تو یہاں پر اختہا، یا اپنی بہن کو، یہاں پر میننگ کیا آ رہا ہے؟ اپنی بہن کو۔ لیکن بہن کو کیوں کرے گا کوئی لعنت؟ بہن کو کیوں کرے گا؟ ذرا سوچئے، اگر ہم لفظی ترجمہ پڑھیں گے تو یہ سوچیں گے کہ ارے بہن کو کوئی بھلا کیوں لعنت کرے گا، کہ اگر دوزخ میں جا رہے ہیں تو یہاں اس وجہ سے یہ بات ورڈ استعمال اس لیے ہوا ہے کہ اختی مطلب ایک جیسی، بہن بہن کیسی ہوتی ہے؟ ایک جیسی ہوتی ہے، ہم مزاج ہوتے ہیں، ہم کیا کہیں گے اس کو، ایک جیسے ان کے مزاج، ان کی بات چیت، ان کے پسند ناپسند ایک جیسی ہوتی ہے نا بہنوں بہنوں کی۔ تو اب یہ کیسا، اس کی طرف اشارہ، یعنی کہ اپنے ہی جیسے لوگ، ان کو انہوں نے گمراہ کیا تھا، تو ان کو کیا کہا جائے گا کہ اب وہ وہاں پر وہ کریں گے کہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔
اب یہ دیکھیے کہ یہاں پہ اختہا جو کہا جا رہا ہے، تو بہن سے مراد ایک جیسے کام کرنے والے، یعنی کہ گناہ کے کاموں میں ساتھ ساتھ شریک ہے۔ اب آپ کی کوئی دوست ہے، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ میری بہن کے جیسی ہے۔ کیوں؟ آپ کی دوست بڑی آپ کی دل پسند، اور اس کے آپ کو اس کے وہ ساری چیزیں آپ کو پسند، اس کا بات چیت، اس کا ملنا، وہ ساری چیزیں آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں، پسندیدہ ہیں، تو وہ اتنی آپ کی کلوز ہو گئی، تو آپ نے اس کو کیا کہا؟ یہ میری بہن کے جیسی ہے۔ یعنی کہ بہن مطلب ہر وہ انسان جو ہم کو بہت زیادہ کلوز لگتا ہے۔ ایک تو جنرل ہمارا رشتہ بہن کا ہے، لیکن کسی اور کو بھی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے بہن کے جیسا سمجھتے ہیں کہ آپ میری بہن کے جیسی ہو۔ آپ کسی کو بہت زیادہ ہم پسند کرنے لگتے ہیں تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں نا کہ آپ میری بہن کی طرح ہو۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک جیسے کام کرنے والے سب ایک جیسے بھائی بھائی، بہن بہن۔ اب یہ امتیں جو ہے ایسی ہی اپنی جیسی امت کو لعنت کرے گی کہ تم نے ہم کو بہکایا تھا، تم نے ہم کو بھیجا تھا، تم نے ہی ہم کو ادھر بلایا تھا، ہم تو نہیں آ رہے تھے۔ تو ایسے لوگ ایک دوسرے کو گمراہ کرنے میں حصے دار بنتے ہیں۔ کیسے ہوتا ہے یہ؟ کیسے گمراہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ ذرا دماغ ذرا دوڑائیے، ذرا آپ لوگ اپنے دماغ کے گھوڑے نا ذرا دوڑانا شروع کریے کہ جب ہمارے کچھ دوست ہوتے ہیں، ارے چلو چلو مووی دیکھنے چلتے ہیں، ارے نہیں نہیں یہ سیریل بہت اچھا ہے۔ اب دیکھو ایک سیریل ایک لڑکی دیکھتی ہے، اپنے سارے فرینڈس کو اس کی سٹوری سناتی ہے، ارے تمہیں پتہ ہے وہ سیریل میں کیا ہوا، وہ اس نے ایسے کیا، وہ اس نے ایسے کیا، وہ اس کی اس سے شادی ہو گئی، اور یہ وہ اب وہ دوسرے سہیلیوں کو لگی تجسس پڑ گیا کہ اچھا یہ اس میں یہ ہوا تھا، اب پتہ نہیں کیا ہوا ہے، چلو میں بھی دیکھتی ہوں۔ آج وہ بھی دیکھنے لگی، کل وہ بھی دیکھنے لگی، سارا گروپ دیکھ رہا، سارا گروپ دوسرے دن آ کے پھر اس سیریل پہ ڈسکس بھی کر رہا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ایک جیسی ہو گئی نا ساری، ہاں ساری لڑکیاں ایک دوسرے جیسی ہو گئی، ایک مزاج ہو گئی، ایک بات پہ وہ پسندیدہ ہو گئی ان کی ساری کہ وہی باتیں وہ کر رہی ہیں۔ تو یہ اسی طریقے سے یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ ایک امت دوسری امت پر لعنت کرے گی، ایک جیسی جو ہوں گی، ان کے مزاج ایک جیسے ملنے والے ہوں گے، ان کے طور طریقے ایک جیسے ہوں گے، تو وہ ایسے ہی پھر ایک دوسرے کو فالو کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی دشمن کو فالو نہیں کرتا۔ آپ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے، وہ ایسے کپڑے پہن رہا ہے، تو کیا آپ سوچیں گے کہ میں بھی ویسے کپڑے پہنوں؟ آپ تو یہ سوچیں گے اچھا میں نے اس کو دیکھا تھا، وہ اس نے ایسے کپڑے پہنا تھا، نہیں نہیں یہ ڈریس مجھے نہیں لینا، وہ تو میرے فلاں دشمن نے پہنا، میں اس سے کوئی اچھا ڈریس لوں گی۔ اس طریقے سے ہوگا نا۔ تو یہاں پر بھی یہ لوگ جتنا، اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں جتنا ان کا مقدر ہوگا وہ تو ان کا ملے گا، لیکن انسانوں کی آزمائش صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ کون رسولوں کا تابع ہے اور کون ابلیس کا اس کے چیلوں کا تابع ہے۔ پھر اسی طریقے سے موت کے وارد ہوتے ہی ایسے مجرموں کو یہ اپنا انجام پتہ چل جائے گا، اپنے ایک ایک انجام کی ان کی حولناکی ان کو پتہ چل جائے گی، اور دوسرے جان قبض کرنے والے فرشتوں کا لہجہ بھی کیسا ہوگا؟ ایک دم سخت لہجہ ہوگا، اور وہ اپنی زندگی کے تمام شرکی افعال جو انہوں نے گناہ کیے ہیں وہ سارے بھول جائیں گے، اور ان سے جب خبر میں سوال ہوگا تو ایماندار آدمی تو فرشتوں کے سامنے تمام جوابوں کے صحیح صحیح جواب دے دے گا، مگر کفار مشرکین جب سے پوچھا جائے گا تو ان کو کوئی بھی جواب نہیں آئے گا۔ کفار ہے، مشرکین ہیں، گناہ گار لوگ جو ہیں، ان سے جب سوال ہوگا تو پھر کیا ہے؟ ان کو ایک بھی سوال کا جواب نہیں آئے گا۔ تو پھر یہاں پر بھی ان کو یہ کہا جائے گا کہ اب تم جاؤ اور داخل ہو جاؤ ان کے ساتھ جن کے ساتھ تم رہتے تھے، جن کے ساتھ تم رہنا پسند کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ اگر کالج میں ایک گروپ ہے، سارے انجوائے کرنے والے ہیں، سارے بے پردگی کرنے والے ہیں، سارے موویز جانے والے، ہوٹلز میں جانے والے، بوائز کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے والے، تو ان کا ایک الگ گروپ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک اگر پردہ دار لڑکی ہے، وہ ان کے گروپ میں کبھی شامل نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا مزاج اس سے نہیں ملتا نا۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ یہ کیسے ہیں، یہ سب ایسے ہیں کہ سب ایک دوسرے کے مزاج سے ملنے والے، تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ تم نے تمہاری بہن جس سے مراد کیا ہے؟ ایک جیسی عقل رکھنے والے، ایک جیسے مزاج رکھنے والے، ایسی ہی امتوں کو وہاں پر ڈالا جائے گا۔ حتی اذا دارکو عزت دارکو، تو جب تک وہاں وہ اکٹھے ہوں گے۔ دارکو کا کیا مطلب ہے؟ کہ پھینکنا، ایک کے اوپر ایک ڈمپ کرنا، جیسے کہ ڈسٹ بین میں ہم نے ایک چیز ڈالی، پھر اس کے اوپر ایک چیز ڈالی، پھر اس کے اوپر ایک چیز ڈالی، تو دوزخ میں بھی کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے ایک جماعت، ایک امت کو لا کر ڈالا جائے گا، پھر ان کے اوپر لا کے اور دوسروں کو پھینکا جائے گا، پھر ان کے اوپر لا کے اور ایک کو پھینکا جائے گا، اس طریقے سے دم کیا جائے گا۔ دوزخ میں ایک کے اوپر ایک ڈھیر لگا دی، جیسے کچرے کا ڈھیر کیسے بڑھ جاتا ہے
آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے سامنے اگر کچرا پھینک رہے ہیں، کوئی اسٹارٹ کیا کسی نے، آج اس نے لا کر ڈال دیا، پھر اس کے اوپر کسی نے لا کے ڈال دیا، 2 دن میں ایک ڈھیر جمع ہو جائے گا. تو یہ دوزخ میں بھی کیا ہے کہ ان کو ڈالا جائے گا، ڈمپ کیا جائے گا. اسی طریقے سے فیہا جمیعاً قالت اخراہم، تو کہے گی ان کی پچھلی جماعت، لی اولاہم، ان کی پہلی جماعت کے بارے میں، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء یضلونا، یہ انہوں نے ہی ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتیہم، تو لہٰذا تو دے ان کو عذاباً ضعفاً من النار، عذاب دگنا آگ کا. اب دیکھیے کہ یہاں تو نہیں سمجھ آئی کہ یہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں. بڑے خوشی خوشی ان کے پیچھے چلے گئے، انجوائمنٹ کی بات نظر آ رہی تھی، ہمارے نفسوں کو اٹریکٹ کر رہی تھی وہ ساری چیزیں. اب یہ دیکھیے کہ جتنی نفسوں کو اٹریکٹ کرنے والی انجوائمنٹ والی چیزیں، وہ ساری کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ دوزخ کی طرف. وہ سارے شیطان کے راستے ہیں. آپ دیکھیے کہ کسی سے نہیں ملنا، پردہ کرنا، پارٹیز میں نہیں جانا، گرلز بوائز کی پارٹیز ہو رہی ہے، میوزک والی پارٹیز ہو رہی ہے، یہاں نہیں جانا. اب یہ کیا ہے؟ یہ نفس پہ تھوڑا سا کنٹرول ہے نا. تو یہ سب جو کنٹرول کر سک رہے وہی اللہ کے خاص بندے ہیں. لیکن اگر کوئی نہیں کر سک رہا تو پھر کیا ہے؟ وہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاں دیکھو تم نے کیا کیا تھا، تم نے ہی ہم کو بہکائے تھے، تم ہی ہم کو بولے تھے، اللہ انہوں نے ہی بولے تھے ہم کو چلنے کے لیے. اللہ ہم ہی تو نہیں جا رہے تھے، ہم تو بڑے نیک تھے، ہم تو اپنے آپ کو نیک اور پاک صحیح سمجھتے ہیں نا. کوئی بھی انسان اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھتا. تو گناہ کی طرف کھینچنے والے بھی کچھ دوست ہوتے ہیں. اسی لیے ہر وقت کہا جاتا ہے کہ ایسے دوست بنائیں جس کی وجہ سے پھر ہم جنت میں جائیں. آپ کے ایسے دوست ہونا چاہیے جو آپ کو ہمیشہ، آپ کو ہر ٹھوکر پر سہارا دینے والے ہو، ہر بار آپ کو دین کی طرف بلانے والے ہو، جنت کی طرف کا راستہ بتانے والے ہو. ہمیشہ اپنے اپنے دوستوں کی لسٹ چیک کیا کریں. کبھی کبھی دیکھیں کہ اب اگر ہمارے دوستوں کی لسٹ ہے، کچھ دنیا دار دوست ہیں، آپ دیکھیے کہ ان کے اسٹیٹس پہ کیا ہوتا ہے. بچوں کی شادی ہے تو فوٹو ڈال دیے، برتھ ڈے ہے تو فوٹو ڈال دیے، کیک کی فوٹو ڈال دیے، پھر کچھ گفٹ ہسبینڈ نے دیا اس کی فوٹو ڈال دیے. کیا حاصل اس سے؟ اسٹیٹس پہ فوٹوز رکھ دیے، بچوں کی فوٹوز رکھ دیے، ہسبینڈ کی فوٹوز رکھ دیے، اپنی خود کی فوٹوز رکھ دیے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہم کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی بلکہ نقصان ہی دے رہی ہیں ہم کو. تو یہ ساری چیزیں ہم کو بتائی جائیں. تو اس میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے دوست کیسے چوز کیے. کیا ہمارے دوست اچھے ہیں؟ کیا ہمیں دین کی طرف بلا رہے ہیں؟ اب برے لوگوں کے برے دوست ہیں تو ان کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ دوزخ میں. اب بعد میں جا کے اللہ تعالیٰ کو بول رہے اللہ تعالیٰ انہوں نے ہی ہم کو گمراہ کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہے گا ان کو؟ اللہ تعالیٰ کہے گا قال لکل ضیف ولکن لا تعلمون، بلکہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہر ایک کے لیے دگنا ہی عذاب ہے. تم کو بھی دگنا ملے گا، ان کو بھی دگنا ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ تم کو کم ملے گا ان کو زیادہ ملے گا، بلکہ دونوں کے لیے ہی دگنا عذاب. کیونکہ ایک بہکانے والے، ایک خود بہکنے والے، جبکہ ان کو پتا تھا کہ یہ غلط چیز ہے، یہ گناہ کی بات ہے، ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے. کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اب دیکھیں کہ آج کل جو ٹین ایجرز بچے ہیں کیوں بہک رہے؟ فرینڈ سرکل خراب ہے. فرینڈس کبھی کبھی اتنا اریٹیٹ کر دے رہے. اب جیسے یہاں پر ریاض میں ہی تھوڑے دن پہلے ہوا واقعہ کہ ایک بچہ اس کو سارے فرینڈس نے مل کے اتنا زیادہ اس کو پریشان کیا، ستایا، ایسے ہی مذاق مذاق میں، کہ اس نے اتنا زیادہ ڈپریس ہو گیا اور نشہ کرنے لگ گیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کو بھی قتل کر دیا اور خود بھی اوپر سے کود گیا اور مر گیا. تو دیکھیے کہ یہ دوستوں کی وجہ سے کیا ہو سکتی ہے چیزیں. اچھے دوست اگر ہوں گے تو اچھے دوست انسان کو ڈپریشن سے باہر نکالیں گے. آپ دیکھیے کہ کچھ آپ کے دوست اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان سے کوئی بات ڈسکس کریں تو وہ آپ کو اتنا اچھے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کا برین واش کریں گے یا آپ کو ایڈوائز دیں گے کہ آپ ڈپریشن سے باہر نکل جائیں گے. ایسے بنے کہ ہم دوسروں کے پریشانیوں کو دور کرنے والے دوست بنیں، ہماری وجہ سے کوئی دین کی طرف آ جائے. اب کئی بہنیں مجھے کہتی ہیں کہ ہم نے ان کو دین کی طرف بلا لیا، یہ ہمارے نہیں آتے تھے، یہ نماز پڑھنے لگ گئے، ہم نے ان کو بولا یہ قرآن کی طرف آ گئے. کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کو بلاتے ہیں وہ ہم سے زیادہ سنسیئرلی پڑھنے اور لکھنے لگ جاتا ہے اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یا ایسی کلاسوں میں جڑانے والے کوئی نہ کوئی ہمارے دوست ہی ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب مجھے میری ایک دوست نے بتایا تھا کہ قرآن کی اس طریقے سے کلاس جوائن کرو تو میں نے ان کو یہی جواب دیا تھا سامنے سے کہ نہیں مجھے آتا ہے سب.
میرے پاس کتاب ہے، میں پڑھ لوں گی۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب آسانی کرتا ہے، دوست ہوتے ہیں ایسے کہ چلو ٹھیک ہے تم ایک بار تو جاؤ دیکھو تو صحیح، اب چلو میں نے بھی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، میرا بالکل بھی انٹینشن نہیں تھا جانے کا، بس میں چلی گئی ایسے ہی۔ اور جب میں وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ لوگ عربی قرآن میں سے اردو کا ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی جب مجھے ریئلائز ہوا کہ ارے مجھے تو کچھ نہیں آتا، تو مجھے بھی ایسے سیکھنا چاہیے۔ تو ہمارے دوست اچھے ہوں گے، ہمارے سرکل، اب آپ دیکھیے کہ آپ کا سرکل پورا دیندار ہے، آپ دیکھیے کہ آپ کے گروپس میں دیکھیے آپ کے پاس کیسے گروپس ہیں، آپ کو کتنے اچھے اچھے ریمائنڈرز دیے جا رہے ہیں، کبھی روزے کا ریمائنڈر ہے، کبھی اذکار کا ریمائنڈر ہے۔ اب جو بہنیں اگر ہماری پابندی سے، اور مجھے نہیں پتا کہ اتنی پابندی سے بھی کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں نے ایک دن اگر فجر کی نماز لائیو نہیں ڈالی تو مجھے فوراً میسج آتا ہے، باجی آج آپ نے فجر کی مکہ لائیو کی لنک نہیں شیئر کی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید کوئی دیکھتا ہوگا یا نہیں دیکھتا ہوگا، ٹھیک ہے، اگر 10% لوگ بھی دیکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، ہمارے کھاتے میں تھوڑی تو نیکی آئے گی کم سے کم اسی بہانے سے۔ تو بہت ساری بہنیں اذکار ہم نہیں ڈالیں تو فوراً ہم کو میسج کرتے کہ آج اذکار پوسٹ نہیں ہوئے، تو ان کو یاد آ جاتا نا، ریمائنڈر کیا کس لیے ہوتے ہیں، تھرسڈے کا روزے کا ریمائنڈر، اب میں نے شوال کے روزوں کا ریمائنڈر ڈالا کہ بس مہینہ ختم ہونے پہ آپ لوگ اپنے شوال کے روزے کمپلیٹ کر لیجئے۔ تو کتنا اچھا ہے نا، ایسے ہمارے سرکل ہیں، ایسے ہمارے گروپس ہیں جو ہمیں دین کی طرف کھینچ کر رکھ رہے ہیں، ہم چاہ کے بھی ادھر ادھر نہیں ہٹ سک رہے، جیسے ہی ہم تھوڑا ادھر ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کو فوراً کوئی کھینچ لیتا ہے نا ایسے دوست آپ کے؟ دیکھیے آپ، ہمارا گروپ بھی ایسے ہی کچھ ہے کہ آپ کو کھینچ کے رکھتا ہے کہ نہیں نہیں آپ نے یہ کرنا ہے۔ دیکھیے اب لیکچرز آ رہے ہیں، چلو پکاتے پکاتے اب کیا کروں، چلو ایک لیکچر سن لیتی ہوں، چلو یہ تفسیر سن لیتی ہوں، کیسے آپ کو کھینچ کے باندھ کے رکھا ہوا ہے گروپوں نے بھی۔ تو یہ اس طریقے سے الحمدللہ ایسے اگر ہمارے دوست ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہم جڑے ہوئے رہیں گے۔ اور اگر ہمارے خراب دوست رہیں گے، آج اگر ہمارے خراب دوست رہتے تو ہم اس کلاس میں نہیں بیٹھے ہوتے۔ آپ لوگ جو بھی اس کلاس میں بیٹھے ہیں اس کو خوش قسمتی سمجھیے، اللہ کے پسندیدہ بندے ہی ایسی محفلوں میں آتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایسی محفلوں میں صرف وہی آتے ہیں۔ باقی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں، یہ تو دیکھو یہ کلاسوں میں ہی بیٹھ رہے تھے، ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، دیکھو ہم نے تو آج یہ پارٹی کا ارینجمنٹ کیا، یہ یہاں ہم گئے، یہ وہاں ہم گئے، اتنا مزہ آیا۔ انہیں کیا پتا کہ ہمیں یہاں 1 گھنٹے میں کتنا مزہ آ گیا، ہم تو جنتوں کی سیر کر کے آ گئے۔ جب بھی آپ تھوڑے سے ڈل ہونے لگے نا عبادتوں میں، آپ کیا کریں، آنکھیں بند کر کے جنت کی سیر کر کے آیا کریں، جنت کیسی ہے، میں جاؤں گی، میں کیسے گھوموں گی، کیا میرے پاس اتنی نیکیاں ہیں، چلو میں جنت کی سیر کر کے آتی ہوں۔ آنکھ بند کر لیجئے، تھوڑی دیر جنت کی سیر کر کے آئیے، آپ کی عبادتوں میں اور دوڑ لگنے لگے گی، آپ اور زیادہ کوششیں کرنے لگیں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی گناہ ڈبل ہی ملے گا، تم نہیں جانتے، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، وقالت، اور کہے گی، اولاہم لِأُخْرَاہم، ان کی پہلی جماعت ان کی پچھلی جماعت سے، فما کان لکم علینا، کیوں چونکہ نہیں ہے تمہارے لیے ہم پر، من فضلی کوئی فضل، فذوقوا العذاب، سو تم چکھو عذاب، بما کنتم تکسبون، اس وجہ سے کہ تم نے جو کمایا تھا، جو تم نے کمائی کی، کمانے سے کیا مطلب ہے، گناہ جو کمائے ہیں اس کا جو عذاب ہے اب تم بھی چکھو۔ اب تم کو تو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تم بھی یہی ہیں ہم بھی یہی ہیں، ہم تم کو دنیا میں بڑا سمجھ کے تمہاری بہت عبادتیں کر رہے تھے، اب یہاں پر ہمیں پتا چلا کہ نہیں۔ اب جیسے کہ دیکھیے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ باپ ہے، دادا ہے، سمجھ لیجیے ایگزامپل، دادا ہے، اب ان کے پاس دادا دادی شرک میں مبتلا ہیں، اب ان کا دیکھ دیکھ کے بیٹا کیا کرے گا، وہی کرے گا، وہی فالو کرے گا کہ نہیں ہمارے ماں باپ فلاں درگاہ پہ جاتے تھے، فلاں نیاز چڑھاتے تھے، اب وہ مر گئے لیکن ہمیں تو وہ کرنا ہے نا، ہمارے بڑے بوڑھے ہیں نا، وہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے، انہوں نے کہا ہے، انہوں نے نہیں بھی کہا ہے تو اس کو فالو کرتے، اب وہ ان کا بیٹا پوتا بھی وہی کرے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ سمجھا، اب یہ آبا و اجداد کی تقلید میں یہ ساری نسل در نسل شرک چلتا آ رہا ہے، گناہ چلتے آ رہے، کہ کوئی ایسے گناہ جو ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے ہماری نسلوں میں شامل ہو گئے، تو پھر کیا ہو گیا کہ یہ اب ان کی فضیلت کیا ہے ان کی، کہ وہ بڑے تھے، ان کا کام یہ تھا کہ کوئی اچھی چیز وہ اپنے نسلوں میں چھوڑ کے جاتے۔ اب دیکھیے کہ آپ لوگ ہیں، آپ کی قرآن کی کلاسز ہے، آپ کی کاپیاں ہیں، آپ کے بعد آپ کے بچے دیکھیں گے، بچوں کے بعد آپ کے پوتا پاتی دیکھیں گے،
کہ ہماری دادی اس طریقے سے لکھتی تھی، اس طریقے سے پڑھتی تھی، اس طریقے سے ان کو سرٹیفکیٹ ملے تھے. آپ کے سرٹیفکیٹ گھر میں رہیں گے، وہ آپ دیکھیے کہ ان کے اندر کیا چیز ٹرانسفر ہو رہی، دین کی باتیں ٹرانسفر ہو رہی، اچھی اور سچی باتیں ٹرانسفر ہو رہی. ہو سکتا ہے وہ آپ کی کاپی کو پڑھیں گے، اس کو دیکھیں گے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ سوچیں گے ہمیں بھی ایسے ہی کلاسز کی کرنی چاہیے، ہمیں بھی اس طریقے سے پڑھنا چاہیے. کئی میں نے بیٹیوں کو دیکھا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری مائیں اتنا اسٹرگل کر رہی ہیں، ہم بھی کریں گے. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں دگنا عذاب ان کے عمل کے مطابق مل رہا ہے. ایک شرکیہ رسم ایجاد کر کے انسان چلا جائے گا، دنیا سے چلا گیا، اب اس طرح سے اس کی نسلیں وہ شرکیہ رسموں کو ادا کرتی چلی جائیں گی. تو پھر یہ شرک کی سزا کس کو ملے گی؟ سب سے پہلے جس نے ایجاد کر کے گیا، یہ رسم کو جس نے ایجاد کیا. اب اس کے اعمال نامے میں وہ ساری چیزیں درج ہوتے رہیں گی. ایک تو ان کو مل رہا ہے جو کر رہے ہیں ان کو، ایک ان کو واپس پھر پیچھے جا رہا. جنہوں نے یہ شرکیہ رسمیں ایجاد کر کے گئے، ان کو بھی ہر کام جو دنیا میں اولاد کر رہی ہے، اگر تو وہ شرک ہے تو گناہ کا کوئی کام ہے، تو وہ پہلے ان کے ماں باپ کے، ان کے دادا دادی کے کھاتے میں جا رہا ہے، پھر وہ بچوں کے بھی کھاتے میں جا رہا ہے. یہی فضیلت ہے ان کے پاس. اب تو یہاں پر اب جیسے کہ ہم نے حابیل اور قابیل کا قصہ پڑھے تھے، تو اس میں بھی کیا لکھا ہوا تھا کہ ہم نے اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا کہ جس کسی نے کسی کا ناحق قتل کیا تو اس نے گویا سب کو قتل کیا، اور اس قتل کا گناہ کا حصہ آدم کے اس بیٹے کے کھاتے میں ڈالا جائے گا. یہی تھا نا حدیث ہم نے پڑھی تھی نا. اسی طریقے سے تو یہاں وہ لوگ اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور ان کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو وہ یہ ساری چیزیں سکھا کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جو ہمارے بچے دیکھ کر فالو کریں. ہم بچوں کے سامنے ایک مثال بننا چاہیے نا، بننا ہے مثال، تاکہ کبھی ہمارے بچے یہ نہ بولیں کہ ہاں ہماری امی کو موویز بہت پسند تھے، ہماری امی کو تو سیریلز بہت پسند تھے، وہ پاکستانی ڈرامے بڑے خوشی سے دیکھتی تھی. ایسے تو کوئی نہ کہے نا. ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے، کتنی شرمندگی کی بات ہوگی. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے اگر ہمارے بچے اس طریقے سے بات کریں گے. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے کاموں کی توفیق دے جو ہمیں نیکیوں کی طرف لے کر جانے والے ہو. تو ان کو کہا جائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اب تم چکھو اس کا عذاب اس وجہ سے کہ تم نے یہی کمایا. ان الذین کذبوا بآیاتنا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا اور تکبر کیا، انہا اس سے، لا تفتح لهم ابواب السماء، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنت، اور نہیں وہ داخل ہوں گے جنت میں، حتی یہاں تک کہ یلج الجمل، یہاں تک کہ گھس جائے اونٹ، فی سم القیات، سوئی کے ناکے میں، وکذالک نجزی المجرمین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو. اب یہاں پر دیکھیے کہ جب انسان کے جو فوت کیا جاتا ہے، اس کو موت آتی ہے، تو کیا یہ عربی کا، اصل میں یہ عربی کا محاورہ ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا، کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا، امپاسبل ہے. نہ اونٹ کبھی سوئی کے ناکے میں داخل ہوگا، ناکا مطلب سوراخ، سوئی میں جو سوراخ ہوتا ہے اس کو ناکا کہا جاتا ہے. تو نہ اونٹ کبھی سوئی کے ناکے میں. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے. میں جب چھوٹی تھی تو میں کبھی نہیں سمجھ پائی یہ بات کو کہ اونٹ سوئی کا ناکا کیا مطلب، میں کبھی بھی نہیں سمجھ پائی. مطلب اتنے بڑے ہونے کے باوجود پڑھتی تو تھی میں ٹرانسلیشن، لیکن مجھے کبھی نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے کیسے جائے گا. میں جب چھوٹی تھی تو میں سمجھتی تھی شاید اللہ تعالیٰ گزار دے گا اس کو. تو یہ بات، یہ محاورہ ہے، ایکچولی یہ محاورہ ہے عرب میں، عربی کا ایک محاورہ ہے. جب مطلب جو چیز ناممکن ہے اس کے لیے وہ ایسا بولتے ہیں الفاظ کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کے لیے جیسے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں گزرتا، جیسا ویسے دوزخ سے وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. تو جیسے اب ہم نے بھی یہ دیکھا نا کہ جب گناہگار لوگ جب مرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی روح کو جب فرشتے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا نا، تو آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا ان کے لیے. اور جب نیک لوگ جاتے ہیں، جب نیک لوگوں کی روحوں کو فرشتے اوپر لے کر جاتے ہیں تو ان کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے. اور بدکار لوگوں کی روح کو کیا کیا جاتا ہے، وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے. کون سی دوزخ میں پھینکا جاتا ہے؟
چلیے الرٹ ہو جائیے اور جلدی سے جواب لکھیے، کون سی ہے وہ دوزخ اور کون سی ہے وہ اعلیٰ درجے کی جنت جس میں نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے؟ جاگیے ذرا. سجین، ویری گڈ، ایکسیلنٹ. انت النور، ایکسیلنٹ، شاباش. ہنا، الفت، سب سے پہلا جواب امت النور کا آیا کہ سجین. سجین کس چیز سے ورڈ بنا ہوا؟ سجن سے. سجن کس کو کہتے ہیں؟ قید خانے کو. تو یہاں پر سجین جو سب سے 7 زمینوں کے نیچے جو دوزخ ہے اس میں بری بدروحوں کو پھینکا جائے گا، گناہ گار روحوں کو پھینکا جائے گا، ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. اور اسی کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ سجین کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ علیین. ویری گڈ. کس نے لکھا سب سے پہلے؟ امت العزیز، ویری گڈ. عمل، ویری گڈ. علیین اس کو کہا جاتا ہے. روبینہ، ترنم، نزال، نہالہ، ویری گڈ. نصرہ، تبسم. جی ماشاء اللہ، ویری گڈ. ساروں کو یاد ہے ماشاء اللہ. اسی طریقے سے نا آپ لوگ الرٹ رہنا، جیسے ہی کوئی میننگ پوچھوں آپ نے فوراً بولنا، کیونکہ آپ سالوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں. اب آپ نئے نہیں ہیں، آپ کے جی میں ایڈمیشن نہیں لیا آپ نے. کچھ سسٹرز ایسے ہیں جنہوں نے بس اسی دور قرآن سے جوائن ہوئے تھے، وہ بالکل نئے ہیں. چلیے ان کے لیے تو ایکسکیوز ہے کہ ان کو نہیں بہت ساری چیزیں انہوں نے سنی، لیکن یہ چیزیں تو میں بار بار ریپیٹ کرتی رہتی ہوں نا، تو آپ لوگوں کو یہ ٹپ آف دی ٹنگ ہونی چاہیے. آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے کہاں لکھا تھا علیین کا مطلب اور کہاں لکھا تھا میں نے سجین کا مطلب اور جنت اور دوزخ کا کیا میں نے نام لکھا تھا، اور لاسٹ والے پیج پہ میں نے لکھایا بھی تھا آپ کو جنت کے اور دوزخ کے نام، وہ بھی. تو یہ ساری چیزیں آپ کو یاد بھی رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علیین میں جگہ دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک لوگوں کے ساتھ، نیک روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں عطا کرے. تو یہاں پر خبر کے امتحان میں ناکامی کے بعد ان کو کیا جائے گا؟ سجین میں قید کر دیا جائے گا. تو یہاں ولجا کے معنی کیا ہے؟ کسی تنگ جگہ میں داخل کرنا. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یلیجا، یلیجا سے کیا مراد ہے؟ گھسنا. تنگ جگہ کیا ہے؟ سوئی کا باریک سوراخ. کتنا باریک ہے؟ اب وہ اس سے باریک اور کوئی چیز کا مثال نہیں دی جا سکتی تھی. تو یہاں پر یلیجا کی میننگ کیا ہے؟ گھسنا تنگ جگہ میں، یا گھسنا یا گھسنے کی کوشش کرنا. تو جیسے اب تلوار کا میان میں یا بارش کے پانی کا زمین میں داخل ہونا، یہ بھی یولج اللیل والنہار، زمین رات کو دن سے نکالتا ہے، یہ بھی آتا ہے نا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے. یولج اللیل فی النہار، یولج النہار فی اللیل، یہ بھی ہوتا ہے. تو یہاں یلیجا کا کیا مطلب ہے؟ گھسنا. تو اسی طریقے سے اب یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ برا انسان اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ ایک اونٹ کہاں سے نہ نکل جائے؟ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے، جو کہ امپاسبل ہے. دیکھیے کہ ایگزامپلز اللہ تعالیٰ کتنے ایگزامپلز کے ذریعے سے ہم کو بات سمجھا رہے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو. اللہم لا تجلنا، اللہم ایسے لوگوں میں ہمیں نہ شامل کر. اللہم اجعلنا من المصدقین، من المؤمنین، من اللہ نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے. اگر آپ کو ورڈنگز نہیں آ رہے ہیں تو اردو میں بولا کریں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.